میرا نام شبانہ بانو ہے. میں کرامت حسین مسلم گرلز PG کالج کی سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہوں. یقیناً میں اپنے آپ کو آج بہت خوش نصیب سمجھ رہی ہوں اور آپ سبھی معزز لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو اس علمی ادبی محفل میں شامل ہونے کا موقع دیا. میں قابل صدر احترام شارق ادولوی صاحب کی بہت عزت ممنون ہوں کہ انہوں نے نوجوان افسانہ نگاروں کی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے شمیم نگہت میموریل فکشن ایوارڈ کی بنیاد رکھی. اسی وجہ سے ہم جیسوں کو یہاں آنے کا اور کچھ اپنے فن کے مظاہرہ کرنے کا موقع ملا. میں اپنی میم شبنم رضوی کی بھی بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے فن افسانہ نگاری کو فروغ دینے کے لیے ہمیں اپنا بھرپور تعاون دیا. اب میں آپ کے سامنے اپنا افسانہ بعنوان ایک لنگڑا بچہ پیش کر رہی ہوں. میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہوں اور میرا بہت بڑا اسپتال ہے. اس میں ہر قسم کی بیماری کا علاج ہوتا ہے اور میرے اسپتال میں بہت بڑے بڑے بیماری کے مریض آتے اور شفایاب ہو کر چلے جاتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی. اسی طریقے سے اور بھی مریض آتے ہمارے اسپتال میں. میرے اسپتال میں بچے بھی پیدا ہوتے. اگر بچہ خوبصورت و تندرست پیدا ہوتا تو مجھے بہت خوشی ہوتی اور اگر ایسے بچے پیدا ہوتے جو لولے لنگڑے اندھے یا ایسے بیمار جن کا یقین ہو کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے تو مجھے بہت غصہ آتا اور میں ان سے نفرت کرتا اور میں ان بچوں کو بالکل ناپسند کرتا کہ ان کو دنیا میں آنے کی کیا ضرورت تھی. دنیا ان کے بنا ہی اچھی تھی. اسی طرح ایک بار میرے اسپتال میں ایک غریب عورت آئی. وہ حاملہ تھی اور وہ غیر تعلیم یافتہ علاقے سے آئی تھی. اس سے پہلے 6-7 بچوں کو جنم دے چکی تھی اور اس بار اس کو جو بچہ پیدا ہوا اس کی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے چھوٹی تھی اور وہ بے دم سا تھا. اسے دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور مجھے خیال آیا کہ اس بچے کو زندہ رکھنے سے کیا فائدہ, عمر بھر لنگڑاتا پھرے گا, دوسرے لوگ اسے لنگڑا لنگڑا پکاریں گے. اگر یہ بچہ نہ پیدا ہوتا تو دنیا کا کیا نقصان تھا. پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کو مار دوں گا. لیکن جب میں اس کو مارنے جاتا وہاں پر کوئی نہ کوئی آ جاتا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک نرس آئی. اس نے بچے کو اٹھا کر اس کی ماں کو دے دیا اور پھر میں اپنی زندگی میں مشغول ہو گیا. میرا مکتب برسوں جمع رہا اور اسی شان سے کام چلتا رہا. پھر میں نے شادی کی, میرے بال بچے ہوئے. میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش تھا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے. اس سچی بات کا اعتراف میں نے بڑھاپے میں کیا جبکہ ایک حادثے میں میری بیوی میرا بیٹا دونوں موت کے منہ میں جا پہنچے. اب بیوی کی یادگار میں میرے پاس ایک بچی تھی. وہ بچی ہی میری محبت کا مرکز تھی. میں اسے بڑے لاڈ پیار سے پال رہا تھا. اس کی نگرانی کی خاطر اب میں نے کام میں تخفیف کر دی. میری بچی 10 برس کی ہوئی تھی کہ ایک دن جبکہ گرمی کا موسم تھا وہ صبح سو کر اٹھی تو اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی. اس کے ہاتھوں پیروں میں ایک درد سا تھا اور کسی قدر لرزش بھی. میں نے بہت غور کیا لیکن میں تشخیص نہ کر سکا کہ اچانک اسے ہو کیا گیا. پھر میں نے اپنے سے زیادہ تجربہ کار ڈاکٹروں سے مشورہ کیا. انہوں نے بتایا اس کے جسم میں کسی ایسی بیماری کا زہر سرایت کر گیا ہے جس کے متعلق ہم نے طب کے قدیم کتابوں میں پڑھا ہے لیکن ایسے مریضوں کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور ہم اس کی دوا بھی نہیں جانتے. اب میں نے ان ڈاکٹروں سے رجوع کیا جو اعصابی مریضوں کا علاج کرتے تھے. انہوں نے بھی کانوں پر ہاتھ رکھا. پھر میرے ایک ہمدرد نے مشورہ دیا کہ اسے ڈاکٹر خلیل احمد کے پاس لے جائیے. اسے قدیم نسخوں کا علاج دیوانگی کی حد تک ہے. اس نے طب کے قدیم کتابوں سے کئی ایسے نسخے حاصل کیے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کچھ تشخیص کر سکے. میں نے اس ڈاکٹر خلیل احمد کا پتہ کئی لوگوں سے پوچھا. پھر مجھے خود ہی یاد آیا اس کے تو کئی تحقیقی مقالے رسالوں میں پڑھ چکا ہوں. چنانچہ میں بچی کو لیے اس نوجوان ڈاکٹر کے پرائیویٹ اسپتال کی طرف چلا. میں نے جا کر دیکھا کہ ڈاکٹر خلیل احمد لنگڑا آدمی ہے. پھر اس ڈاکٹر کو دیکھ کر میں نے ان ٹانگوں پر نظریں جما دی. مجھے اس وقت کچھ بھولی بسری یادیں آ رہی تھی. نوجوان ڈاکٹر نے مجھے اس طرح تاکتے دیکھا تو بولا, میری چھوٹی ٹانگ نے مجھے ان اپاہجوں میں شامل کر دیا ہے جن کی خدمت میں نے اپنے ذمے لی ہے. ان کے علاج کے لیے میں نے قدیم نسخوں سے بڑی چھان بین کی. میرے لنگڑے پن نے مجھے مطالعے میں بڑی مدد کی. اگر میں لنگڑا نہ ہوتا تو جم کر مطالعہ نہیں کر سکتا تھا. میں تفریح کے بہانے سیر سپاٹے کو جا سکتا تھا. میں دنیا کی دوسری تفریحات اور لعب میں حصہ لے سکتا تھا. لیکن میری چھوٹی ٹانگ نے روکا اور اسی نے بتایا کہ بیٹھ اور جم کر مطالعہ کر. میرے خدا نے مجھ پر بہت بڑا فضل کیا. میں خدا کا قائل ہوں اور میرا عقیدہ ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. اور یہ اسی کا فضل ہے کہ میں نے ایسی دوائیں ایجاد کی کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا. اور یہ اسی لیے ہو سکا کہ میں چلنے پھرنے سے معذور تھا. یہاں سب مجھے لنگڑا ڈاکٹر کہتے ہیں اور میں نام سن کر بہت خوش ہوتا ہوں. میں اس نوجوان ڈاکٹر کی باتیں بڑی حیرت سے سن رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا,
बच्चों से बड़ी मोहब्बत है। मैं आपकी बच्ची का इलाज करूंगा और मुझे उम्मीद है, आप समझे किससे उम्मीद है? उस खुदा से जो सबको पैदा करता है और जिस तरह चाहता है उस तरह पैदा करता है। कोई नहीं जानता कि उसके भेद क्या हैं। आप क्या सोच रहे हैं? आप बैठिए ना। मैं कुर्सी पर बैठ गया। उस डॉक्टर ने कहा, मैं आपकी बच्ची का इलाज करूंगा, और ये कहकर उसने मेरा शानो हिलाया। मैं चौंका, ओ खुदा, मेरी जुबान से निकला ये वही बच्चा है जिसको मैं मारने जा रहा था, और मैं किस कदर अंधा था। कोई नहीं जानता उस खुदा को किससे क्या काम लेना है, और जिस बच्ची को मैं जमीन का बोझ समझ रहा था वही सबसे ज्यादा मेरा सहारा बना, और जिस बच्ची को मैं दुनिया में जिंदा नहीं रहने देना चाहता था वो खुद मेरा मददगार बना, और उसी के पास मैं अपनी प्यारी बेटी को इलाज के लिए ले जाऊंगा। ये सब बातें मैं अपने दिल में बहुत गौर से सोच रहा था। वाकई मैं उस वक्त इतना अंधा था। मैं नौजवान डॉक्टर से मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया और उस डॉक्टर ने दूसरे दिन आने के लिए कहा। फिर मैं अपनी बेटी को वहां से लेकर घर चला आया। फिर मैं घर पहुंचकर 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह ताला से खूब गिड़गड़ा कर उस बुरे काम से तौबा की और दुआ की कि अल्लाह इस बुरे काम को मेरे दिल से निकाल दे, और ए खुदा मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। फिर मैं जिन लूले लंगड़े अंधों से नफरत करता था उनसे मोहब्बत करने लगा, उनकी मदद करने लगा, और फिर ये मेरी बच्ची भी ठीक हो गई। और ये बात इंसान को बिल्कुल नहीं मालूम कि अल्लाह ताला उसको कब हिदायत दे दे। आखिर में मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।